Welcome to Evergreen Animation World. ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام علی تھا اور دوسرے کا نام حسن۔ دونوں بچپن سے ایک ساتھ تھے۔ وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے، ایک ہی میدان میں کھیلتے اور ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی دوستی کی مثال دیتے تھے۔ اگر علی کہیں نظر آتا تو لوگ پوچھتے حسن کہاں ہے، اور اگر حسن اکیلا دکھائی دیتا تو سب کو حیرت ہوتی کہ علی اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ ایک دن دونوں دوست دریا کے کنارے بیٹھے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے۔ میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا، علی نے کہا۔ حسن مسکرایا، اور میں انجینئر بنوں گا، پھر ہم دونوں اپنے گاؤں کی خدمت کریں گے۔ دونوں ہنسنے لگے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ دوست رہیں گے۔ لیکن زندگی ہمیشہ انسان کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ چند مہینوں بعد حسن کے والد کو ایک بڑے شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ پورے خاندان کو وہاں منتقل ہونا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی حسن اور علی کی خوشی غم میں بدل گئی۔ رخصتی کے دن پورا گاؤں حسن کو الوداع کہنے آیا۔ علی خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسن نے اپنے دوست کو گلے لگایا اور کہا، فکر نہ کرو، ہم خط لکھیں گے اور جلد ملیں گے۔ علی نے جواب دیا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ گاڑی چل پڑی اور حسن آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علی دیر تک سڑک کے کنارے کھڑا اپنے دوست کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وقت گزر گیا۔ شروع میں دونوں دوست ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ حسن شہر کی نئی زندگی کے قصے لکھتا اور علی گاؤں کی خبریں سناتا۔ مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے، پڑھائی اور مصروفیات بڑھتی گئیں، خط کم ہوتے گئے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ رابطہ بالکل ختم ہو گیا۔ علی اکثر پرانے برگد کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا جہاں وہ دونوں بچپن میں کھیلتے تھے۔ وہ سوچتا، پتہ نہیں حسن اب کیسا ہوگا۔ دوسری طرف حسن بھی شہر کی مصروف زندگی میں اپنے دوست کو یاد کرتا تھا۔ اس کے کمرے میں علی کی ایک پرانی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ اداس ہوتا، تصویر دیکھ کر مسکرا دیتا۔ سال گزرتے گئے۔ علی نے محنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کی اور گاؤں میں ایک کامیاب استاد بن گیا۔ وہ بچوں کو نہ صرف پڑھاتا بلکہ دوستی اور محبت کی اہمیت بھی سمجھاتا۔ ادھر حسن نے انجینئرنگ مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ اسے کامیابی تو مل گئی تھی، مگر بچپن کا دوست ہمیشہ اس کے دل میں موجود تھا۔ ایک دن حسن کو اپنے آبائی علاقے میں ایک نئے پل کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرنے کا موقع ملا۔ جب اس نے علاقے کا نام سنا تو اسے اپنا گاؤں یاد آ گیا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ کئی سال بعد وہ دوبارہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں گردش کرتی رہیں۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ نئی دکانیں بن گئی تھیں، سڑک پکی ہو چکی تھی اور کئی پرانے گھر بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں ویسی ہی تھیں۔ دریا اب بھی بہہ رہا تھا اور گاؤں کا برگد کا درخت بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ حسن آہستہ آہستہ درخت کی طرف بڑھا۔ وہ وہاں کھڑا ماضی کو یاد کر ہی رہا تھا
کہ اس نے دیکھا ایک شخص درخت کے نیچے بچوں کو کچھ سکھا رہا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ علی تھا۔ کئی سال گزر چکے تھے مگر حسن اپنے دوست کو فوراً پہچان گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، علی! علی نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گیا، پھر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ حسن، دونوں دوست ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ وہ برسوں بعد مل رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ قریب کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے گھنٹوں باتیں کی، بچپن کی شرارتیں یاد کیں، اسکول کے دن یاد کیے، وہ تمام خواب یاد کیے جو انہوں نے ایک ساتھ دیکھے تھے۔ حسن نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہم رابطے میں نہ رہ سکے۔ علی مسکرایا۔ سچی دوستی دلوں میں رہتی ہے، خطوں اور فونوں میں نہیں۔ حسن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو میرے بہترین دوست۔ اس دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ حسن جب بھی گاؤں آتا علی سے ضرور ملتا، اور علی بھی کبھی کبھی شہر جا کر اپنے دوست سے ملاقات کرتا۔ وقت نے انہیں کچھ عرصے کے لیے جدا ضرور کیا تھا مگر ان کی دوستی کو ختم نہیں کر سکا، کیونکہ سچی دوستی فاصلے نہیں دیکھتی، وقت نہیں دیکھتی، بلکہ دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سبق: سچا دوست وہ ہوتا ہے جو برسوں کی جدائی کے بعد بھی دل سے نہ نکلے۔ وقت اور فاصلے دوستی کو کمزور نہیں کر سکتے اگر دوستی سچی ہو۔ Thanks for watching.